بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ صرف ان کی خصوصیت تھی کہ ایک نبی کی صاحبزادی اور ایک نبی کی زوجہ تھیں۔ پہلے کنانہ بن ابی حقیق کے نکاح میں تھیں، ان کے قتل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث بنی مستلق کے سردار حارث کی بیٹی ہیں، جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور اس کی بدولت تمام قبیلہ آزاد ہو گیا اور ان کے باپ مسلمان ہو گئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث حلالیہ اول مسعود ابن عمر کے نکاح میں تھیں، اس نے طلاق دے دی تو ابو رحم نے نکاح ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ازواج میں سے ہیں۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے علاوہ اور بعض خواتین سے ہوا، مگر ان کو شرف مصاحبت حاصل نہیں ہو سکا، بلکہ قبل از رخصتی ہی بعض وجوہ سے علیحدگی ہو گئی، جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ تعدد ازواج کے متعلق ضروری تنبیہ۔ ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ عرب، ہندوستان، ایران، مصر، یونان، بابل، آسٹریا وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازواج کی رسم جاری تھی اور اس کے فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دور حاضر میں یورپ نے اپنے متقدمین کے خلاف تعدد ازواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی، لیکن نبھ نہ سکی۔ بالآخر فطری قانون غالب آیا اور اب اس کے رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسٹر ڈیون پورٹ، جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے، تعدد ازواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ان آیتوں سے پایا جاتا ہے کہ تعدد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خاص خدا نے اس میں برکت دی ہے۔ البتہ دیکھنے کی قابل یہ بات ہے کہ اسلام سے پہلے تعدد ازواج کی کوئی حد نہ تھی۔ ایک شخص کے تحت 4,000 عورتیں تک رہتی تھیں۔ عیسائیوں کے پادری برابر کثرت ازواج کے عادی تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک جرمنی میں اس کا عام رواج تھا۔ شاہ فلسطین اور اس کے جانشینوں نے بہت سی بیویاں کی۔ اس طرح ویدک تعلیم غیر محدود ازواج کو جائز رکھتی ہے اور اس سے 10، 13، 27 بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ غرض اسلام سے پہلے کثرت ازواج ایک غیر محدود صورت سے رائج تھی۔ جہاں تک مذہب و ممالک کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی، نہ یہود نے، نہ نصارہ نے، نہ ہندوؤں نے، نہ آریوں نے، نہ پارسیوں نے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رسم اسی طرح بغیر تحدید جاری رہی۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نکاح میں 4 سے زائد عورتیں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں بھی خاص اسلامی ضرورتوں کی بنا پر 10 ازواج تک جمع ہو گئیں۔ پھر جب اس کثرت ازواج سے عورتوں کی حق تلفی ہونے لگی، لوگ اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے، مگر پھر ان سب کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے تو قرآن عزیز کا ابدی قانون، جو دنیا سے ظلم اور جور کو مٹانے کے لیے ہی نازل ہوا ہے، اس نے فطری ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تعدد ازواج کو بالکل منع تو نہ کیا، لیکن خرابیوں کی اصلاح ایک تحدید سے کر دی، اور یہ ارشاد خداوندی نازل ہوا کہ اب صرف 4 عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو، اور وہ بھی اس شرط پر کہ تم چاروں کے حقوق برابر ادا کر سکو، اور اگر اتنی ہمت نہ ہو تو پھر ایک سے زیادہ رکھنا ظلم ہے۔
اس ارشاد کے بعد باجماع امت 4 سے زائد بیویوں کا نکاح میں جمع رکھنا حرام ہو گیا۔ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نکاح میں 4 سے زیادہ عورتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا، انہوں نے 4 کو رکھ کر باقی کو طلاق دے دی۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت غیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ 4 رکھ کر باقیوں کو طلاق دے دیں۔ اسی طرح نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اس عام قانون کی روح سے 4 سے زائد نہ رہنی چاہیے تھیں، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ امہات المومنین دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ خود قرآن کریم کا ارشاد ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم نہیں ہو جیسی ہر کوئی عورتیں۔ وہ تمام امت کی مائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب اگر عام قانون کے تحت 4 کے سوا باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیا جاتا تو ان پر کتنا ظلم ہوتا کہ اب عمر بھر کے لیے معطل ہو جائیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روزہ صحبت ان کے لیے عذاب بن جائے کہ ادھر تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوٹتی ہے اور ادھر ان کو اس کی بھی اجازت نہیں ملتی کہ کسی اور جگہ اپنا غم غلط کر سکیں۔ اس لیے کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ ازواج مطہرات اس عام قانون کے ماتحت آئیں، خصوصاً وہ خواتین جن کا نکاح اس لیے عمل میں آیا تھا کہ ان کے خاوند شہید ہو گئے اور وہ اب بے سر و سامان رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلداری کے لیے ان سے نکاح کر لیا۔ اب اگر ان کو طلاق دے دی جاتی تو ان پر کیا گزرتی؟ یہ اچھی دلداری ہوتی کہ اب وہ تمام عمر نکاح سے محروم ہو گئیں۔ اس لیے بحکم خداوندی 4 سے زائد بیویوں کو رکھنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ٹھہری۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے حالات جو امت کے لیے تمام دین و دنیا کے معاملات میں دستور العمل ہیں، ہم تک صرف ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہی کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں، اور یہ ایک مقصد ہے کہ اس کے لیے تو 9 خواتین بھی کم ہیں۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ خصوصیت معاذ اللہ کسی نفسانی خواہش پر مبنی تھی؟ اس کے ساتھ یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت سارا عرب و عجم مخالفت کے لیے کھڑا ہوا، قتل کے منصوبے گانٹھے، طرح طرح کے عیب لگائے، بہتان باندھے، پناہ خدا مجنون کہا، کذاب بتلایا، غرض اس آفتاب عالم تاب پر خاک ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ خود خاک آلود ہوئے، یہ سب کچھ کیا، لیکن کسی کافر نے خواہشات نفسانی اور عورتوں کے معاملے میں بھی کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام لگایا نہیں، اور ہرگز نہیں، یہاں افتراء کے بھی پاؤں نہ ہوئے، ورنہ کسی نیک نام کو بدنام کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی حربہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ذرا انگلی رکھنے کی جگہ ہوتی تو کفار عرب جو گھر کے بھیدی تھے سب سے بڑھا چڑھا کر اس کو عیوب میں شمار کرتے، لیکن وہ اتنے بیوقوف نہ تھے کہ مشاہدات کا انکار کر کے اپنی بات کا اعتبار کھو دیتے، کیونکہ تقوائے مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ لوگوں کے سامنے تھی، جس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شباب کا بڑا حصہ تو محض تجرد اور خلوت گزینی میں گزرا۔ پھر جب عمر شریف 25 سال میں پہنچی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے نکاح کی درخواست ہوئی، جو بیوہ اور صاحب اولاد ہونے کے ساتھ اس وقت 40 سال کی عمر میں بڑھاپے کا زمانہ گزار رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھیں اور 2 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کی ماں تھیں۔ بارگاہ نبوت میں ان کی درخواست رد نہ کی گئی، اور پھر اکثر عمر اسی ایک نکاح پر گزار دی گئی، اور وہ بھی اس طرح کہ ان کو چھوڑ کر حرا کے لک و دک
غار میں ایک ایک مہینہ محض عبادت الہی میں مصروف رہتے اور عمر کا بڑا حصہ اسی نکاح پر گزرا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہوئی وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے۔ البتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد جب کہ عمر شریف 50 سال سے تجاوز کر جاتی ہے تو یہ سارے نکاح ظہور میں آتے ہیں، اور خاص ضرورتوں کے ماتحت 10 خواتین تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں داخل ہوتی ہیں، جو سب کی سب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا بیوہ ہیں اور بعض صاحب اولاد بھی۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے گمان نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی سلیم الحواس انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعدد ازواج کو معاذ اللہ کسی نفسانی خواہش کا نتیجہ بتلا سکے۔ اگر کوئی شپرائے چشم آفتاب نبوت کی عظمت و جلال کو بھی نہ دیکھ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اعمال، تقوی، طہارت، زہد و ریاضت اور مقدس زندگی کے تمام گرد و پیش کے حالات سے بھی آنکھ چرا لے تو خود ان متعدد نکاحوں کے واقعات و حالات ہی اس کو یہ کہنے پر مجبور کریں گے کہ تعدد ازواج یقیناً کوئی نفسانی خواہش پر مبنی نہ تھا، ورنہ ساری عمر ایک سن رسیدہ عورت کے ساتھ گزار دینا، 55 سالہ کو اس کام کے لیے تجویز کرنا کسی انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی، خصوصاً جب کہ کفار عرب اور رؤسائے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنا منتخب حسن و جمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دینے کے لیے بھی تیار تھے، جیسا کہ سیر و تاریخ کی معتبر کتابیں اس کی شاہد ہیں۔ اور اس سے بھی قطع نظر کی جائے تو خود مسلمانوں کی جمعیت بھی اس عرصے میں لاکھوں کی تعداد تک پہنچ چکی تھی، جن کی ہر عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں داخل ہونے کو بجا طور پر فلاح دارین سمجھتی تھی۔ یہ سب کچھ تھا مگر تاجدار نبوت کے عقد میں 50 سال تک صرف ایک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جن کی عمر بوقت نکاح بھی 40 سال تھی۔ پھر اس کے بعد بھی جن خواتین کا نکاح کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے وہ ایک کے سوا سب کی سب بیوہ اور صاحب اولاد ہیں۔ امت کی بے شمار کنواری لڑکیاں اس وقت بھی انتخاب میں نہیں آئیں۔ اس مختصر رسالے میں تفصیل کی گنجائش نہیں، ورنہ دکھلا دیا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متعدد نکاح کس قدر اسلامی اور شرعی ضرورتوں پر مبنی تھے۔ نیز اگر یہ نہ ہوتے تو بہت سے وہ احکام جو عورتوں ہی کے ذریعے سے امت تک پہنچ سکتے تھے وہ سب مخفی رہ جاتے۔ الحمدللہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضرورت کو اس طرح پورا فرمایا کہ ایک رسالے میں ان تمام احادیث کو جمع فرمایا جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ذریعے خانگی زندگی کے متعلق منقول ہوئی ہیں۔ اس رسالے کا نام تعدد ازواج صاحب المعراج رکھا گیا۔ کس قدر بے حیائی اور حق کشی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعدد ازواج کو نفسانی خواہشوں پر محمول کیا جائے۔ اگر باطل پرستوں نے عقل و حواس کو اندھا کر دیا تو کوئی کافر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔